وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یعنی شرک کی نفی. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت میں، بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. فرمایا کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بچہ نہیں بنایا یا پکڑا، اس کی اولاد نہیں ہے. یہ من جو ہے نا یہ تاکید کر رہا ہے، اس میں یعنی تنکیر اور ایک تاکید کا اندازہ، کوئی اس کی اولاد نہیں. وما کان معہ من الہ، یہ من بھی تاکید کا، اور کوئی اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی. یہ من میں یعنی جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس من سے ایک عجیب لذت محسوس کریں گے. اس میں ایک اتنا عموم اور ایک حصریہ اور تاکید کا انداز ہے، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں، نہ کوئی آسمانوں میں، نہ کوئی زمینوں میں، نہ کوئی خشکی میں، نہ کوئی تری میں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی معبود نہیں. اگر ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر معبود لے جاتا اپنی مخلوق کو، الگ ہو جاتا. ولا علی بعضهم علی بعض، اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک الہ دوسرے الہ پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. لیکن کتنا کائنات کا نظام استقرار پر قائم ہے، سارا نظام استقرار پر قائم ہے. سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستاروں کا نظام، چاند کا نظام، کھیتی باڑی، اناج، بارشوں کا برسنا، ایک نظام کے ساتھ سب جاری ہے. اگر کئی الہ ہوتے، ہر الہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو جاتا اور ہر الہ دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں اپنے معبودوں کے حوالے سے، اللہ ان سے پاک ہے، ہر قسم کے شریک سے اور شرک سے پاک ہے. اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے ہر غیب اور حاضر کو. فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے ان کے شرک سے، جو شرک یہ کرتے. تو ان آیات میں شرک ہی کی نفی اور شرک ہی کی تردید ہے. جی. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جزاک اللہ خیر. وقولہ تعالی، یہاں بھی اسی یعنی مضمون شراکت کی نفی اور شریک کی نفی. فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیوں نہ بیان کرو؟ وہی بات کہ لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل ہے ہی نہیں. مثال تب بیان ہو جو کوئی مثل ہو، تو اس کا تو مثل ہے ہی نہیں، اور کوئی شے اس کا مثل نہیں ہے، تو اس کی مثالیں مت بیان کرو. نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سہیم ہے، نہ کوئی مثیل ہے، نہ کوئی مشابہ ہے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وقولہ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو میرے رب نے حرام کیا ہے گناہوں کو، ما ظہر منہا و بطن، ظاہری اور باطنی، کھلے گناہ اور چھپے گناہ اللہ نے سب کو حرام کیا. کھلے گناہ بھی نقصان دہ ہیں اور چھپ کر کرنا بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہیں. تو ہر گناہ سے گریز کرو، ہر گناہ سے گریز کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے، ان کو خوف نہیں نہ اللہ کا نہ لوگوں کی حیا ہے، کھلے عام گناہ کرتے. اور مجاہر کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ گناہ تو چھپ کر کرتے ہیں مگر پھر اپنے دوستوں میں ڈھینگے مارتے ہیں کہ رات میں نے یہ کیا اور وہ کیا. یہ بھی ایک جہر کی صورت ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے. اور چھپ کر کرے وہ بھی خطرناک
بات ہے، خطرناک صورت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جبال تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر، یاتون باعمال کامثال جبال تہامہ، تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ، ان کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن یجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا۔ جو نیکیاں پہاڑوں جیسی تھیں ذرے بنا کر بکھر جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتائیے تاکہ ہم بچ سکیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے پارسا تھے، اور جب ان کو تنہائی میں موقع ملتا اللہ کی حدوں کو پامال کرتے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، تنہا ہوتے تو اللہ کی حدوں کو چن چن کر پامال کرتے، اور لوگوں کے سامنے آتے بڑے پارسا بن کر، بڑے متقی بن کر، جب الگ ہو جاتے خلوت میں آ جاتے تو ایک ایک گناہ چن کر وہ کرتے، مانا لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ اور اللہ کو دکھانے کے لیے گندا روپ۔ یہ لوگ کیسے بخشش کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام فواحش کو حرام کر دیا ہے، والاسم والبغی، اور گناہ کو اور ہر قسم کے ظلم کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، اور اللہ نے حرام کر دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل پیش کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس لیے شرک پر مناظرہ یا مجادلہ، اپنی بات آپ پیش کر دیں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ چلو سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی دلیل پیش کر دے ہمیں سمجھ آ جائے، نہیں، شرک کی دلیل ہے ہی نہیں، شرک کی دلیل ہے ما لم ينزل بہ سلطان، اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں بتا رہی، مشرک کے پاس اپنے اس عمل کی کوئی دلیل نہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ اللہ پر کوئی ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ فلاں اللہ کا شریک ہے؟ کس ضابطے کے تحت؟ یہ تمام چیزیں محرمات ہیں۔ تو اس میں بنیادی چیز جو صاحب کتاب شیخ الاسلام کا مقصود ہے یہ ہے کہ ہر قسم کے شرک کی نفی، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔